بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم اس عورت کے بارے میں بات کریں گے جو اپنے شوہر کی یہ 5 باتیں باہر جا کر کسی غیر مرد کو بتاتی ہے یا کسی غیر عورت کو سناتی ہے۔ وہ باتیں جو شوہر اور بیوی کے درمیان امانت ہوتی ہیں، جب وہی باتیں بیوی اپنے شوہر کی وہی حساس باتیں دوسروں تک پہنچاتی ہے تو پھر جانتی ہو رشتوں میں کس طرح سے زہر گل جاتا ہے، کس طرح وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، پھر کس طرح قیامت ٹوٹتی ہے۔ آج میں ایک ایسی عورت کا آپ کو واقعہ سناؤں گی جو اپنے شوہر کی باتوں کو باہر لے جا کر اپنی سہیلیوں کو غیبت کے طور پر سناتی تھی، اپنی سہیلیوں کو بتاتی تھی کہ میرا شوہر اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، اپنے شوہر کی کمزوریاں اپنی دوستوں کے سامنے بیان کرتی تھی۔ پھر اس بیوی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ جس نے بھی سنا توبہ توبہ کرنے لگا۔ میری اسلامی بہنوں، آج کا واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسا قصہ ہے کہ جس نے بھی سنا اس نے ایک بار توبہ ضرور کی۔ اس واقعے نے ہزاروں غیبت کرنے والی عورتوں کی زندگی بدل ڈالی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ایک بار یہ واقعہ ضرور سنیں۔ اس وقت اگر کوئی میرا اسلامی بھائی اس وقت یہ بیان سن رہا ہے تو میں اس سے گزارش کروں گی کہ خدارا اپنی عورتوں کو یہ واقعہ ایک بار ضرور سنائیں تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں اور آپ کا گھر آباد ہو سکے، آپ اس طرح کی باتوں سے بچ سکیں۔ ورنہ اگر آپ کی بیوی نے یہی باتیں باہر جا کر بیان کر دی تو پھر دیکھنا تم معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہو گے۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، بغیر دیر کیے آج کا عبرتناک واقعہ شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے محل کے نزدیک ایک خوبصورت سی عورت رہتی تھی۔ وہ عورت جتنی کمزور نظر آتی تھی اس کا چہرہ اتنا ہی نورانی اور دل کو کھینچنے والا تھا۔ اس عورت کا کچا سا مکان تھا جس کی دیواریں بارشوں میں بھیگ جاتی تھی اور چھت سے پانی ٹپکنے لگتا تھا، مگر وہ عورت صبر کرتی تھی، خاموش رہتی تھی، بہت ہی غریب تھی۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ امیروں کی لڑکیاں بھی آئینے میں خود کو اس جیسا بنانے کی تمنا کرتی تھی، خواہش کرتی تھی کہ کاش ہم بھی اتنی ہی خوبصورت ہوں۔ اگر کوئی اسے ایک بار دیکھتا پھر وہ اسے بس دیکھتا ہی رہ جاتا اور ایسے لگتا جیسے وقت وہیں پر رک جاتا ہو۔ آہستہ آہستہ اس کے حسن کے چرچے پورے شہر میں گونجنے لگے۔ جب بھی حسن کی بات آتی تو لوگ اسی عورت کی مثال دیتے۔ غریب ضرور تھی لیکن خوبصورت بہت زیادہ تھی۔ ایک دن صبح سویرے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بادشاہ اپنے خوبصورت محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا، ارد گرد کے خوبصورت مناظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک بادشاہ کی نظر محل کے نیچے ایک کچے سے مکان کے صحن میں بیٹھی ایک پردے دار عورت پر پڑی۔ یہ وہی عورت تھی جو حسن میں ایک مثال رکھتی تھی۔ بادشاہ کی نظر جیسے ہی عورت پر گئی تو نظر نے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور یوں لگا جیسے وقت وہیں پر تھم گیا ہو، جیسے آنکھ اس حسن سے بند گئی ہو۔ بادشاہ دیکھ کر دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا کہ ایک کچے سے مکان کے اندر اتنا بڑا حسن اور مجھے پتا بھی نہیں۔ بادشاہ نے جلدی سے اپنی ایک لونڈی کو بلایا اور بادشاہ نے کہا یہ جو سامنے کچے سے مکان کے اندر عورت بیٹھی ہے یہ کون ہے؟ لونڈی نے کہا یہ تو بہت بڑی دیندار ہے، نیک عورت ہے اور پورے محلے میں اپنی شرافت کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا مجھے ہر حال میں اس کے شوہر سے ملنا ہے، جاؤ اس کے شوہر کو بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ وزیر وہاں سے جلدی سے گیا اس کے شوہر کو بلانے کے لیے۔ عورت کے کچے سے مکان پر پہنچ کر وزیر نے پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ خوبصورت عورت نے کہا میرا شوہر محنت مزدوری کرنے گیا ہوا ہے، جب آئے گا تو میں خود اسے بھیج دوں گی۔ وزیر نے کہا نہیں، بادشاہ کو بہت زیادہ جلدی ہے، وہ ہر حال میں آپ کے شوہر سے ملنا چاہتے ہیں۔ خیر، وزیر نے بڑی ہمت اور کوشش کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اس خوبصورت عورت کے شوہر کو ساتھ لیا، اس کو پہلے تلاش کیا پھر ساتھ لیا اور ساتھ لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے کہا اے شخص، وہ عورت کون سی ہے جو تیرے گھر میں بیٹھی ہے؟ وہ تیری کیا لگتی ہے؟ تیرا اس عورت کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ غریب شخص نے کہا جی بادشاہ سلامت، وہ میری بیوی ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تیری بیوی کو تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں، تیری بیوی کی آنکھیں بہت نشیلی ہیں، تیری بیوی کا حسن مجھے بھا گیا ہے، جتنا پیسہ مانگنا ہے مانگ لو، جتنا چاہتے ہو لے لو، میں ہر حال میں تیری بیوی کو خریدنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر غریب شخص کی ٹانگیں کانپنے لگی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عرض کی اے بادشاہ، میں گھر جا کر بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے غریب شخص وہاں سے واپس اپنے گھر چلا گیا۔ جب وہ چارپائی کے اوپر پریشان حال میں بیٹھا ہوا تھا تو بیوی نے پوچھ ہی لیا کہ اے میرے شوہر، آخر کس چیز نے تمہیں اس قدر پریشان کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے اپنی پریشانی کیوں نہیں بتاتے؟ میں آپ کی شریک حیات ہوں، اپنا دکھ درد میرے ساتھ نہیں بانٹو گے تو کس کے ساتھ بانٹو گے؟ اور ویسے بھی بادشاہ کے سپاہی آپ کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، مجھے بتاؤ وہ کیا کہتے تھے؟ شوہر نے کہا اے میری خوبصورت بیوی، اے میری حسینہ، بادشاہ نے آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ کا حسن اور آپ کی خوبصورتی دیکھ لی ہے، اس نے آپ کو پسند کر لیا ہے، لہٰذا اب وہ آپ کو حاصل بھی کرنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے میں ہر حال میں آپ کی بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بیوی کو خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ سننا ہی تھا کہ بیوی چونک گئی، کہنے لگی اگر یہی صورتحال ہے تو ہمیں جلد از جلد اس گھر سے باہر نکل جانا چاہیے، بغیر دیر کیے یہاں سے نکل جائیں۔ میری اسلامی بہنوں، پھر کچھ یوں ہوا کہ رات کے دوسرے پہر دونوں نے چھوٹے سے مکان کے اندر سے
کھانے پینے کا کچھ ساز و سامان اٹھایا اور گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر گھر سے باہر نکل گئے۔ رات کے دوسرے پہر بھاگتے رہے۔ بھاگتے بھاگتے ان کا ایک قبرستان کے قریب سے گزر ہوا۔ یہ دونوں میاں بیوی قبرستان کے قریب تھوڑی دیر کے لیے وہیں پر رک گئے۔ جیسے ہی رکے تو اچانک قبرستان کے اندر سے رونے اور چیخنے کی آواز آنے لگی۔ یہ دونوں میاں بیوی قبر کے اندر سے رونے والی آواز سن کر کانپ گئے، ڈر گئے، لرز گئے۔ ایک تو رات کا دوسرا پہر اور دوسرا قبرستان کی ایک قبر کے اندر سے آواز آ رہی، وہ بھی چیخنے کی، خوفناک آوازیں۔ یہ دونوں سوچنے لگے کہ رات کا دوسرا پہر ہے، اس وقت قبرستان کے اندر بیٹھا کون سا ایسا شخص ہوگا جو رو رہا ہوگا، کون سا ایسا دکھوں کا مارا ہوگا، کون دردوں کا مارا زمانے کا ستایا ہوا ہوگا، ہماری طرح پتہ نہیں اس کو کون سی تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے۔ دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ دونوں میاں بیوی قبرستان کی طرف چل پڑے، یعنی تھوڑا سا پہلے تو دور تھے، اب قبرستان کی طرف چل پڑے۔ رونے والی خوفناک آواز کی طرف چلتے چلتے جب اس آواز کے بالکل قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ آواز کسی زندہ انسان کی نہیں بلکہ یہ تو مردہ انسان کی ہے، مطلب ایک قبر کے اندر سے رونے اور چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہی ان دونوں میاں بیوی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ اور زیادہ حیران ہو گئے۔ جب وہ قبر کے بالکل قریب پہنچے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے قبر کے اندر جہنم کی آگ جل رہی ہو اور اندر سے ایک مرد کے چیخنے اور رونے کی آواز آ رہی ہو۔ یہ دونوں میاں بیوی قبر کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گئے۔ ان کو پیچھے بادشاہ کا بھی ڈر تھا، لیکن ان کو یقین تھا کہ بادشاہ قبرستان کی طرف ہرگز نہیں آئے گا، لہٰذا ہم قبرستان کے اندر محفوظ جگہ پر بیٹھے ہیں۔ ان دونوں میاں بیوی نے قبر کی طرف رخ کیا، وجہ جاننے کے لیے وہیں پر بیٹھ گئے کہ آخر کچھ نہ کچھ تو ایسا معجزہ ہو ہی جائے گا جس سے ہمیں قبر کے اندر کے حالات کا علم ہو جائے گا۔ لیکن قبر کے اندر آگ جلی ہوئی تھی اور اندر چیخو پکار بھی ہے۔ اتنے میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی قبر کے اندر سے ایک موٹا سا سانپ نکلا۔ یہ سانپ آدمی کے قد کے برابر تھا۔ اس کی جسامت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی عام سانپ نہیں، اور اس سانپ کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت بھی عطا فرما دی، جسے جان کر انہیں پتا چلا کہ واقعی یہ کوئی عام سانپ نہیں ہے، یہ ہمیں کوئی نہ کوئی بات بتانے کے لیے آیا ہے۔ سانپ نے قبر سے باہر نکل کر انسانی زبان میں کہا، اے اللہ کے نیک بندو، بتاؤ تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نیک عورت نے کہا کہ ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ اس مرنے والے شخص کو اس قدر دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ اس سانپ نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں 5 بہت بڑے گناہ کرتا تھا، بہت بڑے 5 گناہ کیا کرتا تھا، جن کی وجہ سے آج یہ اس عذاب میں مبتلا ہے۔ خوبصورت عورت نے کہا، جلدی بتائیے وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا گیا۔ سانپ نے کہا اس کا پہلا گناہ یہ تھا کہ یہ مال کے ہونے کے باوجود بھی صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، غریبوں کی مدد نہیں کیا کرتا تھا۔ اس نے دنیا میں بہت سارا مال چھوڑا، بہت سارا پیسہ چھوڑا، وہ مال وہ پیسہ آج اس کی اولاد استعمال کر رہی ہے، لیکن یہ قبر کے اندر ان سب کا حساب دے رہا ہے۔ اس کا دوسرا گناہ یہ تھا کہ یہ باتوں باتوں پر جھوٹ بولتا تھا، یہ غیبت کرتا تھا، لیکن جھوٹ اور غیبت اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ناپسندیدہ گناہ ہیں۔ جو عورت یا جو مرد غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے سخت عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ ابھی سانپ ان دونوں کو مخاطب ہو کر گناہوں کے بارے میں اور قبر کے اندر عذاب میں مبتلا شخص کے بارے میں کچھ بتا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی۔ یہ گھوڑے اسی بادشاہ کے تھے اور بادشاہ اس خوبصورت عورت کے پیچھے اندھا ہو کر اسے تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا تھا۔ بادشاہ نے جیسے ہی قبرستان کے اندر روشنی دیکھی تو بادشاہ بھی قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ دونوں میاں بیوی کانپ گئے اور کہنے لگے، اے سانپ، تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا، آج اگر تو ہماری مدد کرے گا تو اللہ تجھے جزا دے گا۔ یہ ظالم بادشاہ ہے، یہ بڑا ہی گندا ہے، یہ ہم دونوں کے گھروں کو اجاڑنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تو ہمیں اس ظالم بادشاہ سے ہماری جان چھڑوا دے، ہمیں بچا لے، یا پھر ہمیں مار دے یا پھر اس بادشاہ کو مار دے۔ سانپ نے تھوڑی دیر کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم گھبراؤ نہیں اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرو، یہیں بیٹھے رہو، ظالم بادشاہ کو یہاں تک آنے دو، پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے سانپ ایک بار پھر سے قبرستان کے اندر جو قبر میں سے آوازیں آ رہی تھی اسی قبر کے اندر داخل ہو گیا اور ایک بار پھر سے اس مرے ہوئے آدمی کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ قبر کے اندر سے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور یہ چیخیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ بادشاہ اور اس کے سپاہی قبرستان کے اندر خوبصورت عورت کی طرف بھاگنے لگے، لیکن وہ دونوں میاں بیوی خاموش ہو کر وہیں پر بیٹھے رہے کہ اب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ بادشاہ سانسیں نکالتا ہوا، تھکا ہارا، بھاگتا دوڑتا ہوا آخر کار قبرستان کی اسی قبر پر جا پہنچا جہاں پر یہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے اور قبر کے اندر سے دردناک آنے والی آواز کو سن رہے تھے۔ بادشاہ نے جیسے ہی قبر کے اندر سے دردناک آواز سنی، قبر کے اندر سے چیخنے کی اور آگ کے شعلوں کی آواز سنی، تو بادشاہ کے قدم وہیں پر رک گئے۔ بادشاہ یہ آواز سن کر اچانک دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اتنا رویا کہ اپنا سر پیٹنے لگا۔ قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی، میرے بیٹو، سب کچھ کرنا جو میں نے کیا ہے وہ مت کر،
बार बार यही आवाज़ आ रही थी, मेरे बेटो हर एक गुनाह करना, मगर जो गुनाह मैंने किया है वो मत करना। कब्र के अंदर से रोने की आवाज़ सुनकर बाहर खड़ा हुआ बादशाह इतना रोया कि फिर वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। वजीरों ने जल्दी से बादशाह को पानी दिया। बादशाह फिर से उठा, फिर से वही रोने की आवाज़ आई। बादशाह ने क्या किया, जल्दी से उस खूबसूरत औरत के कदमों पर अपनी पगड़ी रख दी और हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए ऐ नेक औरत, मैं तुझे नहीं जानता था, लेकिन मैं तेरे इश्क में अंधा हो चुका था, मैं पागल हो चुका था, मैं मरता क्या न करता, लेकिन अब मैंने तुझे मुआफ़ किया, तू भी मुझे मुआफ़ कर दे। मैंने तुझे घर से बेघर किया, मैंने तुझे डराया, तुझे धमकाया, मेरे डर से तू घर से बाहर भागी, लिहाजा मुझे मुआफ़ कर दे और तू दुआ कर कि अल्लाह ताला मेरे बाप की बख्शिश करे। जब बादशाह ने कहा ना कि तुम दुआ करो अल्लाह मेरे बाप की बख्शिश फरमाए, तो दोनों मियाँ बीवी हैरान रह गए। कहने लगे, तुम्हारे बाप की कब्र कहाँ पर मौजूद है? तो बादशाह ने रोते हुए उसी कब्र के अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस कब्र के अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, ये कोई आम कब्र नहीं, ये मेरे बाप की कब्र है। मैं बादशाह हूँ, ये मेरा बाप है। मेरा बाप भी दुनिया में मेरी तरह किया करता था, वो भी दूसरों की इज्जतों से खेलता था, दूसरों की बीवियों से अपनी नफ्स की ख्वाहिश पूरी किया करता था, वो भी मेरी तरह पैसे का घमंडी था, तकब्बुर किया करता था, मेरी तरह गफलत में जिंदगी गुजार रहा था, गुनाहों में डूबी हुई जिंदगी गुजार कर गया है। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया और अपने कानों से सुन भी लिया कि मेरा बाप मुझे नसीहत कर रहा है कि जो मैंने किया है वो तुमने किसी भी सूरत में नहीं करना, अगर किया तो फिर याद रखना तुम्हारी कब्र भी जहन्नुम का गड्ढा बन जाएगी। लिहाजा खुदारा मैं बादशाह को मुआफ़ कर दूँ, दुआ करो अल्लाह ताला मेरे बाप की बख्शिश करे, लिहाजा आओ हम आपको इज्जत के साथ आपके घर छोड़कर आते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, फिर क्या हुआ, दोनों मियाँ बीवी वहीं खड़े होकर अल्लाह से दुआ करने लगे कि या अल्लाह इस बादशाह के बाप की यानी इस मुर्दे की जो इस कब्र के अंदर है उसकी बख्शिश फरमा और उसके अजाब को हल्का कर दे। अल्लाह ने इन दोनों नेक मियाँ बीवी की दुआ को कबूलियत का शर्फ अता किया। फौरन ही कब्र के अंदर से अजाब हटा दिया गया। फिर बादशाह ने इज्जत के साथ इन दोनों मियाँ बीवी को वापस इनके घर छोड़ा और बादशाह खुद अपने महल के अंदर चला गया। वहां जाकर एक पुख्ता तौबा की और ऐसी तौबा की कि आइंदा फिर कभी भी उस बादशाह ने वो गुनाह ना किया जो गुनाह अल्लाह को नापसंद था। फिर ऐसा वक्त भी आया कि वो बादशाह जो दुआ किया करता था, जो भी दुआ करता अल्लाह ताला फौरन कबूल कर लेता था। उस दौर के लोग कहते थे कि बादशाह तू अब अल्लाह का वली बन चुका है, अल्लाह का महबूब बन चुका है, इसलिए कि बादशाह की हर एक दुआ कबूल हो जाती है। बादशाह ने अपने अंदर की मैं खत्म कर दी, अपने अंदर का तकब्बुर खत्म कर दिया। मेरी प्यारी बहनों, अब मैं आपको बताऊंगी कि जो औरत अपने शोहर की गीबत करती है, शोहर की चुगली करती है या शोहर की नाशुक्री करती है, उसका अंजाम भी वैसा ही होता है जैसे बादशाह के बाप का कब्र के अंदर अंजाम हो रहा था। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मेरे मुआशरे की कितनी औरतें हैं और कितने मर्द भी हैं जो गफलत की जिंदगी जी रहे हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज के इस दौर में गफलत और गुनाह को इतनी आसानी से अपनाया जा रहा है कि जैसे ये कोई मामूली सी बात हो। औरतें एक जगह पर इकट्ठी बैठती हैं तो सबसे पहले बातों का रुख गीबत की तरफ जाता है, तंज की तरफ जाता है, चुगली की तरफ जाता है और दिलों में हसद भरने वाली बातों की तरफ जाता है। और अक्सर औरतें अपने शोहरों का गिला करती हैं, उनकी कमियों को उछालती हैं, उनके अंदर की कमजोरियों को बाहर बयान करती हैं, उन राजों को खोल देती हैं जो अल्लाह ने पर्दे में रखे हुए थे। वो बातें जो मियाँ बीवी की अमानत होती हैं, जब वो दूसरों की महफिल में खोली जाती हैं तो वो महफिलें तो रौनक से भर जाती हैं, लेकिन औरत का नसीब अंधेरों से भर जाता है। आज कितनी औरतें अपने घरों में बेसकूनी की शिकायत करती हैं, मगर उन्हें यह एहसास नहीं कि बेसकूनी उन्हीं की अपनी जुबान से निकल कर उन्हीं की जिंदगी में वापस आई है। जो औरत शोहर की बेइज्जती करती है, उसका मजाक बनाती है, उसके राजों को दूसरों के सामने बयान करती है, वो नहीं जानती कि वो हर लफ्ज के साथ अपने घर की दीवार को खुद तोड़ रही है। आज मेरी प्यारी बहनों, जो गीबत करती हैं, जो चुगली करती हैं, जो दूसरों की इज्जत उछालती हैं, जो बैठते ही किसी न किसी औरत का गिला करती हैं, जो सहेलियों में अपने रिश्तेदारों में बैठकर दूसरों की बुराइयों का तमाशा बनाती हैं, वो सब इस अंजाम के बिल्कुल करीब होती जा रही हैं जो बादशाह के बाप की कब्र के अंदर हुआ था। मेरी प्यारी बहनों, इस वाक़े को सुनकर हमें यह सबक मिलता है कि दुनिया के हर रिश्ते, हर नेमत, हर मौके और हर आजमाइश में अल्लाह ताला हमें परखता है, देखता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम वफादार हैं या बेवफा, हम शुक्रगुजार हैं या ना शुक्र, हम इज्जत के लायक हैं या रुसवाई के मुस्तहिक। ये वाक़या चीख चीख कर हमें बताता है कि जो औरत अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, जो अपने शोहर की वफादारी निभाती है, अपनी जुबान पर काबू रखती है, अपने किरदार को आईने की तरह साफ रखती है, वो चाहे कच्चे मकान में हो या महल के साए से दूर, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है। और वो औरत ना सिर्फ दुनिया में कामयाब रहती है बल्कि मरने के बाद भी उसके लिए रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। इसके बरअक्स जो औरत जुबान की बेइख्तियाती से दूसरों की इज्जतें उछालती हैं, सहेलियों की महफिलों से शोहरों की खामियां बयान करती हैं, दिलों में जहर घोलती हैं, दूसरों की जिंदगियों में झांक कर खुद को बेहतर समझती है, वो औरत दर हकीकत अपने हाथों से अपने रिश्ते को, अपने सुकून को और अपनी आकबत को बर्बाद कर रही होती हैं। ये वाकया हमें ये भी बताता है कि जो कोई बंदा या बंदी अपनी हदूद में रहता है, ख्वाहिशात से बचता है, दिल के शैतान को काबू में रखता है, तो अल्लाह ताला उसे वो मकाम देता है जिसे बादशाहों की सल्तनतें भी छू नहीं सकती। अगर बादशाह जैसा ताकतवर इंसान एक नेक औरत के सामने झुक सकता है, अगर उसकी पगड़ी एक बाहया औरत के कदमों पर रखी जा सकती है, तो सोचो कि औरत की हया और इज्जत की कीमत अल्लाह के यहाँ कितनी बुलंद होगी।
اور یہ سبق صرف عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی ہے کہ جب وہ دوسروں کی عزتوں کو روندتے ہیں، غیروں کی بیویوں کو نظر بھر کر دیکھتے ہیں، بے حیائی کو معمول سمجھتے ہیں، اپنے مال پر فخر کرتے ہیں اور اپنے تکبر میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو ان کا انجام بھی بادشاہ کے باپ جیسا ہو سکتا ہے۔ قبر میں چیخیں، پچھتاوے اور عذاب، بس یہی ملے گا، کیونکہ دنیا کی عیش و عشرت، طاقت اور شہوت صرف وقتی دھوکہ ہے۔ اصل زندگی قبر سے شروع ہوتی ہے، اور جو شخص دنیا میں توبہ کر لے وہی اللہ کی رحمت کو پا لیتا ہے۔ یہی وہ سچ ہے جو ہمیں بار بار یاد دلایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے اب بھی اپنی زبان، آنکھ، نیت اور عمل کو نہ سنبھالا تو وہ دن دور نہیں جب ہم بھی اسی طرح پکڑے جائیں گے۔ ہم دوسروں کو پکاریں گے لیکن کوئی ہماری مدد کو نہ آئے گا۔ ہم یہ کہیں گے کہ اے میرے بیٹو، جو میں نے کیا ہے وہ تم مت کرنا، لیکن اس وقت کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ اس لیے آج ابھی اسی لمحے اپنے آپ کو بدلنا ہے، کیونکہ کل کا وقت کسی کو مہلت نہیں دیتا اور موت دروازہ کھٹکھٹائے بغیر نہیں آتی۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے 5 غلیظ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا